السلام علیکم۔ عالم برزخ سے متعلق دو سوالات انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر ایک کہ جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں کیا انہیں بھی ہمارے ایصال کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایصال ثواب جب آپ کرتے ہیں اور دوسرے کو کسی تکلیف میں آسانی کا اگر وہ باعث نہیں بنتا ایصال، تو اس کی آخرت میں اعمال کی ترقی، اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقامات کے حصول کا ذریعہ وہ انشاءاللہ ضرور بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، کوئی نیک کام آپ آگے بھیجتے ہو تو وہ ضائع نہیں جاتا۔ بے شک ان بچوں کو ناٹ نیسیسریلی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں کسی پرابلم میں ہو جس سے وہ ایگزٹ کر سکے، پر ان کے درجات میں اضافے کے لیے وہ بالکل کام کر سکتے ہیں، انہیں ایصال کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ دوسرا سوال کہ بھئی جب اپنے بچھڑ جاتے ہیں تو پیچھے رہ جانے والے تو دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، اکیلے پن میں ہوتے ہیں، تو وہ جو گیا ہے اس دنیا سے وہ بھی تو اکیلا گیا ہے، تو اسے بھی تو دکھ ہوگا، اسے بھی تو غم ہوگا، اسے بھی تو تکلیف ہوگی، اسے بھی تو بچھڑنے کا کوئی نہ کوئی غم ہوگا، اور وہ جو برزخ میں اکیلا تنہا رہ رہا ہے تو وہ تنہائی اسے بھی تو کاٹتی ہوگی۔ یہ خیال ہمارے ذہنوں میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے برزخ کو دنیا جیسی کوئی زندگی سمجھ رکھا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت شیئر کی تھی کہ جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے اور وہ ایمان والی روح ہوتی ہے تو اسے آسمانوں میں انٹری ملتی ہے، آسمانوں میں انٹری ملتی ہے تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے، اور اسی طرح وہاں پر اس کی ان ارواح سے ملاقات ہوتی ہے جو آسمان کے اس پار گئی اچھی ارواح، اور وہ اس سے پوچھتی ہیں، اس سے باتیں کرتی ہیں، اس سے لوگوں کے بارے میں دریافت کرتی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ اس کی جاننے والی ارواح دوسری طرف موجود ہیں، تو وہ اکیلا تو ہوا نہیں نا، وہ کوئی اپنے ماں باپ کی ارواح کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں، اپنی اولاد یا مختلف اور ارواح، بیوی، شوہر، واٹ ایور، مختلف ارواحوں کے ساتھ وہاں پر ملاقات ہے۔ وہ ایک الگ عالم ہے۔ اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہم عالم برزخ میں بات کر چکے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ایک روایت بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ ایک قبر پہ سے گزرے تو ایک عورت بیٹھی قبر کے کنارے اور روئی جا رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے کیا مسئلہ ہے، کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی کہ میری ایک چھوٹی بیٹی تھی، وہ یہاں دفن ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کر دے، کہ میرے پاس اس کے علاوہ تو اور کوئی اولاد ہے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ، اور وہ لڑکی اپنی قبر سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور بڑی حیرانی سے ہکا بکا ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگی کہ کس نے مجھے بیدار کر دیا، کس نے مجھے اٹھا دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری بات اسے بتائی، تو اس نے کہا میں یہاں آنا نہیں چاہتی، میں جہاں ہوں وہاں بہت خوش ہوں، میں جہاں ہوں وہاں بہت خوش ہوں، میں یہاں واپس نہیں آنا چاہتی۔ تو کیوں آپ اللہ سے ایسے دعا نہ کریں، آپ اللہ سے ایسے دعا کریں کہ اللہ مجھے واپس اسی حال پہ لوٹا دے جس حال سے مجھے اس دنیا میں آپ لے کے آئے تھے اللہ کے حکم سے۔ میں دوبارہ مر جانا چاہتی ہوں، میں اس دنیا میں نہیں آنا چاہتی۔ تو یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے، جب وہ پار لگ جاتی ہے نا ان کی نیا، تو پھر وہ روتے بسورتے نہیں ہیں، وہاں تنہائی کا معاملہ نہیں ہے، وہاں پہ بس ایک ہی بات ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے پیارے جو پیچھے رہ گئے ان کی نیا بھی پار لگ جائے، وہ بھی نیکوکاروں میں سے ہو جائیں۔ تو جب ان پہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھ، اور اگر وہ اعمال برے ہوتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ انہیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ تو اس طرح کا معاملہ برزخ میں نہیں ہے جس طرح کا معاملہ ہم نے رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی کیا، سوگ صرف 3 دن کا ہے، اور اس کے بعد نہیں ہے سوائے بیوی کے، اور وہ بھی عدت تک ہے۔ ساری زندگی کی سوگ واسی یا 3 دن کے بعد کا سوگ، یہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور سوگ کے دوران بھی واویلے کرنا، کپڑوں کا پھاڑنا، شکوہ شکایت کرنا اور ہنگامے مچانا اور مختلف ایسی قسم کی خرافات کرنا جن سے اسلام نے منع کیا، وجہ کیا ہے
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہیلنگ ٹائم دیا ہے اور اس ہیلنگ ٹائم سے باہر آنے کا کہا ہے، کیونکہ انسان ختم نہیں ہوا، اس کی روح جسم کے سے جدا ہوئی ہے ٹیمپریرلی، اور قیامت میں پھر واپس جسم میں ڈال دی جائے گی۔ اس دوران میں وہ برزخ میں ہوگا اور اس کے روح اور جسم میں ایک تعلق قائم ہے اور رہے گا۔ برزخ کے انعامات ہوں کہ برزخ کا عذاب ہو، وہ دونوں اسے محسوس کریں گے۔ کیفیت ہم نہیں جانتے، ایگزیکٹلی ہم اسے ایکسپلین نہیں کر سکتے، تو اسی لیے اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دیں ہم نے برزخ کو دنیا میں کسی پردیسی کا پردیس میں چلے جانے اس طرح کا معاملہ سمجھا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات اس طرح کی نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی اس الجھن کی آپ کو سلجھن مل گئی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔